بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق 14ویں اور 15ویں رکوع سے ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں طلاق اور اس کے مسائل، احکامات کا تذکرہ فرمایا کہ طلاق آدمی کو ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت دینا چاہیے، اور طلاق دینے کا ایک وقت ہے شریعت کی طرف سے، اس وقت میں دینا چاہیے۔ اور طلاق جس کے بعد بیوی سے آدمی عدت کے زمانے میں رجوع کر سکتا ہے، اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اور وہ ایک طلاق ہے اور 2 طلاقیں ہیں۔ 3 مرتبہ ایک دم سے طلاق دینا شرعاً ممنوع ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ ایک ہی وقت میں طلاق دے دیتا ہے یا الگ الگ دیتا ہے تو شریعت میں یہ ناپسندیدہ ہے، مگر طلاق ہو جاتی ہے اور یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، یعنی اس کے بعد عدت کے گزرنا، عدت کے اندر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور نہ عدت کے گزرنے کے بعد، بلکہ اس سے نکاح اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ خاتون عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور پھر وہ شوہر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے طلاق دے، یا اس کا انتقال ہو جائے اور اس کی عدت بھی گزر جائے۔ اب اگر یہ خاتون اس شوہر سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، صرف یہ شکل ہے، اور 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آ کے بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ یعنی اللہ کے قانون کے خلاف اس نے 3 طلاقیں دی ہیں اور میں موجود ہوں، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا، جاری فرمایا، اور اس شوہر کے پاس رہنے کی اجازت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ لہذا معلوم یہ ہوا ہے تو شرعاً ناپسندیدہ اور گناہ ایک دم سے 3 طلاقیں دینا، لیکن اگر کوئی دے دے گا تو طلاقیں ہو جائیں گی۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن
خلاف قانون ہوتے ہیں، مگر جب آدمی وہ کام کر ڈالتا ہے تو وہ کام مانا جاتا ہے اور سزا بھی اس پر مرتب ہوتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ اور جرم ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قتل تو ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آدمی نے 3 طلاقیں دی ہیں وہ 3 ہی مانی جائیں گی، 1 نہیں مانی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس مسئلے میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں، تابعین میں کوئی اختلاف نہیں، چاروں اماموں میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی 3 طلاقیں اگر دے دی تو 3 ہی طلاق ہوں گی وہ، اور بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ البتہ غیر مقلد لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں دیں مگر پھر بھی 1 طلاق مانی جائے گی، اور وہ شوہر اور بیوی بن کر کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت کے اعتبار سے یہ حرام کاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حلالے کے قائل ہیں، حالانکہ وہ لوگ حرامے کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے 3 طلاقیں جب ہو گئیں تو بیوی حرام ہو گئی، اس کے بعد کہنا وہ ایک ہی ہوئی، رجوع کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب وہ حرام کاری کی اجازت دے رہے۔ تو جس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف نہیں ہے، تابعین میں اختلاف نہیں ہے، اس میں اماموں میں بھی اختلاف نہیں، پوری امت متفق ہے، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جب کوئی 3 طلاق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی تو جس نے 3 طلاق دی تھی، اللہ کے نبی تو اس سے ناراض ہوئے تھے، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر جگہ یہی فتویٰ ملتا ہے کہ شوہر کا بیوی سے تعلق ختم ہو گیا، اب نکاح کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور آدمی پریشان ہوتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، گھر والوں کو دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی گنجائش کہیں سے مل جائے، فتویٰ کہیں سے مل جائے۔ تو ہر جگہ سے تو حرام ہونے کا فتویٰ ملتا ہے، مگر یہ لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جب کوئی آدمی آ جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، چلو ایک آدمی آیا تو کم سے کم مچھلی پھنسی تو، لہذا اس کو وہ کہہ دیتے 1 ہی طلاق ہوئی۔ اس لیے یہ سخت ترین گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے، یہ حرام کاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہ سے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی اور دنیا میں جگ ہسائی یہ معمولی چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے وہاں جو اس کی پکڑ ہے اور جو اس کی سزا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے، وہ بڑی سخت ہے۔ تو غرضی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں طلاق کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ یہ مسئلہ جتنا تفصیل سے قرآن میں بیان کیا گیا، اتنا ہی امت اس مسئلے سے غافل ہے، اور جب بھی طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے تو طلاق دینے والا 1 نہیں طلاق دیتا، جتنے کیس آتے ہیں وہ کتنے کا آتے ہیں؟ 3۔ اس لیے کہ تصور یہ ہوتا ہے آدمی کا کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے، 3 طلاق جب طلاق ہوگی نہیں، یہ کھلی ہوئی جہالت ہے، اس جہالت ہے، اور یہ جہالت معاف نہیں ہے کہ صاحب معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ معلوم نہیں تھا، آپ نے معلوم کیوں نہیں کیا؟ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی قانون کو نہیں جانتا اور قانون کے خلاف کام کرتا ہے تو سزا سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ دنیا کے قانون کا یہ حال ہے، اللہ کے قانون سے اگر ناواقف ہے اور خلاف قانون کام کرے گا تو جہالت کی وجہ سے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے مسائل بیان کیے۔ رضاعت کیا ہوتی ہے؟ رضاعت کے معنی ہے دودھ پلانا۔ پہلے طلاق کے احکام تھے، اب رضاعت دودھ پلانے کے مسائل کا بیان ہے۔
طلاق کے بعد دودھ پلانے کے مسائل کیوں ذکر کیے گئے؟ اس لیے کہ عام طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے تو ان بچوں کے دودھ پلانے اور پرورش پر ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ بچہ میرے پاس رہے اور شوہر کہتا ہے کہ جی نہیں، میں آپ کو طلاق دے چکا ہوں، میں آپ سے دودھ پلوانا نہیں چاہتا۔ جھگڑے کھڑے ہوتے۔ اسلام نے ایک ایسا قانون دیا، ایک ایسا نظام بنایا کہ اگر اس نظام پر عمل کیا جائے تو شوہر اور بیوی میں جھگڑے نہیں ہوں گے، طلاق کے بعد بھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور ایسا قانون ہے جس پر عمل کرنا بیوی کے لیے بھی آسان ہے اور شوہر کے لیے بھی آسان ہے۔ کیا ہے وہ قانون؟ اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک۔ مائیں دودھ پلائیں بچوں کو پورے 2 سال تک۔ دودھ بچے کی غذا ہے۔ ولادت کے بعد کسی قسم کی غذا اس کو سوٹ نہیں کرتی، موافق نہیں آتی، اور سب سے زیادہ موافق اور سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ صحت کی ضمانت رکھنے والی غذا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے پیدا کی، اور وہ ماں کا دودھ ہے۔ اس سے بہترین کوئی ٹانک نہیں، اس سے بہترین کوئی مقوی غذا نہیں، اس سے آسان، اس سے خوشگوار، اس سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے خود بچے کی پیدائش کے ساتھ ساتھ رزق کا انتظام کیا۔ یہ تفسیر ہے اس کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کی روزی کا انتظام اپنے ذمے کیا ہے۔ یہی نہیں خالی روزی کا انتظام کیا بلکہ جو اس کے مناسب روزی تھی اس کا انتظام کیا۔ یہ نہیں کہ روٹی کا انتظام ہے چاہے آپ کھا پائے چاہے نہ کھا پائے، ایسا نہیں ہے۔ بچے کے لائق جو غذا تھی اللہ نے اس غذا کا انتظام کیا، اس سے لائق، اس سے اچھی، اس سے صحت مند، اس سے مفید، اس سے کارآمد کوئی غذا ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کو کہتے ہیں رب۔ رب اسی کو کہتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مخلوق کو آہستہ آہستہ پیدا کر کے آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دے، اس کو صرف پیدا نہ کرے بلکہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام بھی کرے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے؟ تو غرضے کی فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ ماؤں پر اپنی اولاد کو دودھ پلانا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، ماں بیمار ہے، اس کے بعد دودھ ہے ہی نہیں، یہ دودھ تو ہے مگر وہ دودھ ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی صحت کے لیے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ماؤں پر اپنی اولاد کو دودھ پلانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض ہے دودھ پلانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مسلمان تو مسئلہ جانتے ہیں کہ فرض ہے، مگر اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ بچوں کی محبت ماؤں کے دل میں ڈال دی۔ عجیب بات ہے، یہ جو مائیں ہیں بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں، کیا یہ سب مسئلہ جانتی ان کے اوپر دودھ پلانا فرض ہے اس لیے پلاتی؟ بتائیے، کوئی ماں مسئلہ نہیں جانتی کہ بچے کو دودھ پلانا شرعاً ہمارے اوپر فرض ہے، نہیں جانتی مگر پھر بھی پلاتی۔ مسلمان عورتوں کو چھوڑیے، غیر مسلم عورتیں، ان کو شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں مگر وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی۔
غیر مسلم چھوڑیے، جو جانور ہیں، جو اپنے بچوں کو جنتے ہیں، وہ بھی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا، ان بچوں کی محبت ماؤں کے دل میں ایسی پیدا کر دی جس کی وجہ سے وہ دودھ پلانے پر خود کو مجبور پاتی ہیں۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، عجیب بات لکھا کہ مسلمانوں کے وہاں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے وہاں ہوتے ہیں، ایمان والوں کے وہاں، بے ایمانوں کے وہاں کوئی حافظ آج تک نہیں ہوا۔ مسلمان مختلف فرقے مسلمانوں میں ہیں، مختلف مکاتب فکر ہے، مسلک ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہیں، حنفی ہیں۔ اس کے علاوہ حنفیوں میں بھی پھر کیا ہے؟ بدعتی ہیں، بریلوی ہے، اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں، سب مسلمانوں کے فرقے، لیکن ان میں سب میں حافظ ہوتے ہیں، ان میں سب میں حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں، یہ مسلمانوں کی برانچیز ہیں، یہ گنہگار ہیں، ان کو سزا ملے گی، لیکن ہیں یہ مسلمان، سزا پانے کے بعد یہ جنت میں جائیں گے ضرور، یہ سب ایمان والے ہیں۔ لیکن قادیانی اور رافضی یہ اسلام کے فرقے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے فرقہ، شیعہ فرقہ اور سنی فرقہ، قادیانی کے فرقے ہیں ہی نہیں، یہ باقاعدہ اسلام کے مقابلے میں ایک الگ مذہب ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جتنے فرقے ہیں ان سب میں کیا ہے؟ ان کا مذہب ایک ہی ہے۔ کیا مذہب ہے؟ اسلام۔ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی تفسیر ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی شریعت ہے۔ مگر جو رافضی لوگ ہیں، ان لوگوں کے وہاں کیا ہے؟ ان کی شریعت ایک نہیں ہے، ان کی شریعت الگ، ان کا قرآن الگ، ان کی حدیث الگ، ان کی تفسیر الگ، ان کے عقیدے الگ، ان کے معاملات الگ۔ یہ اسلام کے مقابلے میں کیا ہے؟ مذہب ہے۔ اسی لیے جتنے فرقے ایمان والوں کے ہیں ان تمام فرقوں میں آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ ارے ملے گا نہیں ملے گا؟ مگر اس فرقے میں حافظ قرآن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں ایک الگ مذہب ہے۔ دوسری بات، اسلام مذہب کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اچھا نہیں، اچھا تو ہے ہی۔ اسلام مذہب کیسا ہے؟ چھپا ہوا ہے نا، کسی کو پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ بالکل اوپن، پوری دنیا کو اجازت ہے، جس کا جی چاہے وہ اسلام کو پڑھے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور دنیا کے سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ یہی مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے، اور یہ ظاہر ہے، کھلا ہوا بالکل۔ اسلام آیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کو ظاہر کیا جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ تمام مذاہب پر غالب ہو اور ظاہر ہو۔ مگر روافض کا جو مذہب ہے اس مذہب الگ ہے۔ کیسے؟ وہ مذہب ایسا ہے جس کا مقصد یہ ہے اس کو چھپایا جائے، اس کو چھپایا جائے، وہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور چھپائی کیا چیز جاتی ہے؟ خوبیاں چھپائی جاتی ہیں یا عیب؟ کیا چھپایا جاتا ہے؟ ارے بولو، عیب۔ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے، کہیں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے۔ یہ خوبی کے بارے میں آدمی نہیں ڈرتا ہے، ہم نماز پڑھ لیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا جوا کھیل رہے ہیں کہیں ابا کو نہ پتہ چل جائے، کہیں بھائیوں کو نہ پتہ چل جائے۔
عیب کو چھپایا جاتا، خوبیوں کو نہیں چھپایا جاتا۔ اسلام خوبیوں کا مجموعہ ہے، وہ مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہے اس کو چھپانے کی باقاعدہ ان کے مذہب میں تاکید ہے۔ کیا لکھا ہے کتاب میں؟ انکم علی دین یا سلیمان انکم علی دین، اے سلیمان تم ایسے مذہب اور دین پر ہو، من کتمہ اعزہ اللہ، جو اس کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، ومن اذاعہ اذلہ اللہ، اور جو اس کو ظاہر کرے گا اللہ اسے ہاں کیا کرے گا؟ جو چھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور جو ظاہر کرے گا سبحان اللہ کیا کرے گا؟ ذلیل کرے گا۔ عزت کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ ذلت۔ جو چھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور جو ظاہر کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ اسلام کو چھپانے سے عزت نہیں ملتی، اسلام کو ظاہر کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ مذہب اسلام نہیں ہے، وہ مذہب کوئی اور مذہب ہے جو چھپانے کے لائق ہے۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ ہمارا مذہب تو قرآن ہے تو کھلا ہوا ہے، وہاں ان کا مذہب وہ نہیں ہے جو کر رہے ہیں، ان کا مذہب وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کتابیں ان کی صندوق میں رکھی ہوئی ہیں، کسی کو بتاتے ہی نہیں ہمارا مذہب یہ۔ تو غرض ہے کہ ان میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے ان کا مذہب مذہب اسلام نہیں ہے، کوئی اور مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ امامت، ان کے وہاں ایک عقیدہ امامت، تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے چپکے سے اللہ کے نبی کو بتایا، چپکے سے، اور اللہ کے نبی نے یہ چپکے سے حضرت علی کو بتایا۔ نہیں سمجھے؟ یعنی کسی صحابی کو نہیں بتایا، جبریل نے نبی کو چپکے سے بتایا، اور نبی نے چپکے سے حضرت علی کو بتایا، کسی صحابی کو نہیں بتایا۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے اپنی اولاد سے بتایا۔ تو آپ بتائیے، جس عقیدے کو، جس مذہب کو چپکے سے بتایا گیا ہو وہ اسلام ہو سکتا ہے؟ اسلام تو کھلا ہے بالکل، اللہ کے نبی نے جو سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پوری امت کے سامنے سب کو آپ نے تعلیم دی۔ آپ چھپانے کے لیے تھوڑی آئے تھے، آپ تو اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی چیز نہیں پہنچائی تو آپ نے پیغام رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں جو تقریر کی تھی، اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہارے لیے خالی نہیں ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو موجود ہے یہ ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ موجود نہ ہونے کا مطلب جو پیدا ہی نہیں ہوئے ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے، جو پیدا ہے مگر یہاں موجود نہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے۔ اور آپ نے یہ بھی صحابہ سے کہا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ نبی نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، تو یہ بتاؤ تم لوگ کیا کہو گے؟ حضور نے سوال کیا، مجمع سے ایک ہی آواز آئی، کیا؟ ہم کہیں گے قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، ہم کہیں گے آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کو حقدار تک پہنچا دیا، ہم یہ کہیں گے۔ جب یہ صحابہ نے یہ کہا ہم یہ کہیں گے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کیا کہا؟ اللہم فاشہد،
اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اے اللہ آپ بھی گواہ بن جائیے۔ تو اسلام کا دین اسلام کیا ہے؟ چھپانے کے لیے نہیں ہے، تو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی چیز نہیں چھپائی، ہر چیز اسلام کی بالکل آیا ہے، وہ مذہب کچھ اور ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس مذہب میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ جن کا اسلام مذہب ہے ان میں حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ حافظ قرآن جو آج کل ہوتے ہیں، تو آج کل جو ہے دین سے بڑی دوری ہے نا؟ نہیں ہے؟ پہلے جیسے دیندار لوگ تھے تو دیندار نہیں، کھلی ہوئی بات ہے۔ دوسری چیز، جو لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کی پہلے زمانے میں جو عزت تھی آج وہ عزت ہے؟ جب اسلامی حکومتیں تھیں تو حافظ قرآن کو وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو ملازمت دی جاتی تھی۔ آج جو حافظ قرآن حفظ کر لے تو آپ بتائیے اس کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ کیا جاتا؟ اس کی بڑی عزت ہوتی ہے نا، اس کی نوکری بالکل پکی ہوتی ہے نا، اس کو وظیفے ملتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا یہ روزی روٹی سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ حافظ قرآن کی تعداد جو پہلے تھی اب اس زمانے میں کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ پہلے قدر تھی اور اب ناقدری ہو رہی ہے، تو زیادہ ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کہی۔ پہلے لوگ دیندار زیادہ تھے تو حافظ قرآن زیادہ تھے، اب دین کم ہو رہا ہے، حافظ قرآن کی قدر ہو رہی ہے، اماموں کی قدر کم ہو رہی ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا اب آج کل حافظ قرآن کی تعداد کم ہو جائے، ہے نا؟ باہر کو تو چھوڑیے، باہر والے حافظ قرآن کی عزت کرتے نہیں کرتے وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ خود آپ اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیے، ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ IAS کی تیاری کر رہا ہے اور ایک بیٹا حفظ قرآن کر رہا ہے۔ دونوں کے ساتھ ماں باپ کا رویہ کیا ہے؟ جتنا پیسہ اس پر خرچ ہو رہا ہے کیا حافظ قرآن پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ یونیفارم اس کا، اس کی فیس، اس کا کورس، اس کا جیب خرچ سب ہو رہا ہے، الگ سے ٹیوشن ٹیوٹر بھی اس کے مہنگے، سب ہو رہا نہیں ہو رہا؟ حافظ قرآن کے ساتھ دونوں سگے بیٹے ہیں، مگر اس بیٹے کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو اصلی تعلیم حاصل کرنے والے بیٹے کے گھر کا معاملہ ہے۔ یہ ماں باپ فرق کر رہے ہیں، باہر کو تو چھوڑیے، ایسا لگتا ہے اس کو قرآن پڑھنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ جب گھر میں یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے تو باہر بھی حافظ قرآن کی عزت نہیں ہے۔ جب عزت نہیں ہے تو پھر قرآن حفظ کرنے والوں کی تعداد بڑھنا چاہیے گھٹنا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے۔ مگر آج حافظ قرآن کی تعداد گھٹی یا بڑھی؟ کیوں بڑھ رہی؟ عقل تو یہ کہتی گھٹ جانا چاہیے، مگر بڑھ کیوں رہی؟ اتنی بڑھ گئی کہ رمضان کے مہینے میں مسجدیں کم ہیں اور حافظ قرآن زیادہ ہیں۔ وہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور حفظ کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے، سنانے کے لیے جگہ بھی تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر غضب یہ ہے غریبوں کو جگہ بھی سنانے کی نہیں مل رہی، مگر پھر بھی حفظ قرآن ہو رہا ہے، حافظ بڑھ رہے ہیں۔ کیوں آخر ایسا؟ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ حفظ قرآن کرنا، قرآن کا حافظ بنانا، یہ مسلمانوں پر واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب علی الکفایہ کا مطلب یعنی پورے علاقے میں ایک حافظ ہونا ضروری ہے، اگر ایک بھی نہیں ہوا تو سارے مسلمان گنہگار ہو گئے۔ جیسے جنازے کی نماز،
اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب گناہ سے بچ جائیں گے، اگر کوئی نہ پڑھے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو مسلمان اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، کس لیے بنا؟ اس مسئلے کی وجہ سے بنا رہے ہیں؟ بولو، کیا اس مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے بنا رہے ہیں؟ یہ مسئلہ تو جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں جانتے، پھر کیوں حافظ بنا رہے ہیں؟ یہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جانور ہوں، یہ سب جو بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں، تو ماں کے اوپر بچوں کو دودھ پلانا واجب ہے۔ کیا یہ سب جانتے ہیں کہ دودھ پلانا واجب ہے؟ اگر نہیں پلائیں گے اللہ کے وہاں ہمیں مارا جائے گا، اس لیے سب دودھ پلا رہے ہیں؟ بولو، یہ مسئلہ معلوم ہے؟ یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہو، غیر مسلم تو شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، اور پھر جانور۔ حضرت فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان بچوں کی محبت ماں باپ کے دل میں ایسی ڈال دی ہے، انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جانور ہو، ماؤں کی محبت اتنی زبردست ڈالتی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانے پر مجبور ہے، مجبور، اس کی مامتا کا تقاضا ہے بچوں کو دودھ پلائے، مسئلہ نہیں معلوم۔ حضرت فرماتے ہیں جو مسلمانوں میں حافظ قرآن ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، قدر کچھ بھی نہ ہو، وظائف نہ ملیں، اور مادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے حفظ قرآن جو ہے وہ معاش میں، روزی روٹی میں خلل انداز نظر آ رہا ہو، پھر بھی مسلمانوں کے دل میں محبت اللہ نے ایسی ڈال دی ہے، وہ مجبور ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے پر۔ اسی لیے تعداد گھٹ نہیں رہی ہے بلکہ بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام الہی ہے۔ تو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ قرآن کی اس باعث سے پتہ چلی۔ اللہ فرماتا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، ماؤں کی ذمہ داری ہے، ماؤں پر فرض ہے، واجب ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اگر کوئی عذر اور مجبوری نہ ہو۔ اگر عذر ہے، بیمار ہے غریب، دودھ ہی نہیں غریب کے پاس، تو شوہر کو بیوی پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بچے کو دودھ نقصان کر رہا ہے ماں کا، تو ماں پر دودھ پلانا پھر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ضد کی وجہ سے شوہر کو پریشان کرنے کے لیے ماں یہ کہے کہ ہم نہیں پلائیں گے، آپ پلوائیے، تو پھر کیا ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے وہاں گنہگار ہوگی، اس نے اپنے فریضے کو چھوڑ دیا۔ پھر ماں جب دودھ پلائے اپنے بچوں کو تو اس کا معاوضہ، اس کی اجرت، اس کا پیسہ یہ لینا ماں کو جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اس پر دودھ پلانا فرض ہے، دودھ پلانا فرض ہے خود، تو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کسی کے سے پیسہ لینے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے، جب تک یہ مسئلہ ہے۔ اگر اس نے طلاق دے دی خدا نخواستہ، اور طلاق کے بعد عدت کا زمانہ ہے، یا عدت بھی گزر گئی، بچہ ابھی چھوٹا ہے، ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اب کیا ہے؟ اب شوہر کے ذمہ واجب ہے، لازم ہے کہ دودھ پلانے کا معاوضہ اس کو ادا کرے۔ جب تک ماں ہے وہ، جب تک کہ وہ نکاح میں ہے، جب تک تو اس کا فریضہ تھا، لیکن نکاح کے بعد اب شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی اجرت اور معاوضہ دے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، پورے 2 سال تک، یہ مدت ہے دودھ پلانے کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآنی آیات اور احادیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک، یعنی اگر 2 سال کے بعد بھی اس نے دودھ پلا دیا تو دودھ پلانے کی وجہ سے جو مسئلے ثابت ہوتے ہیں
یہ دو شریک ماں ہے، دو شریک بیٹا ہے یا بھائی ہے، یہ مسئلے کب تک ثابت ہوں گے؟ 2.5 سال تک۔ 2.5 سال کے بعد اگر کسی نے دودھ پلایا تو یہ مسئلے پھر اس سے ثابت نہیں ہوں گے، اور 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر بچہ کمزور ہے، 2 سال پورے ہو گئے مگر بچہ کمزور ہے، ابھی اس کو دودھ کی ضرورت ہے، تو اگر ماں پلائے 2.5 سال تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر جو مدت ہے جس کی معاوضہ ملنا چاہیے، جس کی اجرت ضروری ہے، وہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اللہ فرماتا ہے والدہ مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل۔ کب؟ لمن ارادہ یتم الرضاعہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پورے زمانے تک دودھ پلوانا چاہیں، مطلب جو 2 سال تک پلوانا چاہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ 2 سال تک پلائیں۔ اگر 2 سال سے پہلے وہ دودھ چھوڑانا چاہیں، 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑانا چاہیں کسی وجہ سے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ مجبوری ہے، پریشانی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے، لہذا چھوڑانا کیا ہے؟ ضروری ہو جائے گا پھر تو یہ مدت کس کے لیے؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو، دودھ پینے کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ماں پر دودھ پلانا واجب ہے، اور یہی اس کی سب سے بہترین غذا بھی ہے، اور خالی غذا نہیں ہے بلکہ ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ بچے میں کچھ اور منتقل ہو رہا ہے۔ کیا منتقل ہو رہا ہے؟ اگر وہ ماں عبادت گزار ہے، متقی ہے، دیندار ہے، دینی غیرت اس میں پائی جاتی، دین کی حمیت پائی جاتی ہے، تو دودھ کے ساتھ بچے کے دل میں ایمان اور ایمان کی غیرت اور عبادت کا شوق بھی منتقل ہو رہا۔ خالی دودھ کے قطرے نہیں ہیں بلکہ دین بھی جا رہا ہے ان دودھ کے قطرے کے ساتھ، تقوی کا نور بھی جا رہا ہے دودھ کے قطروں کے ساتھ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دودھ کس نے پلایا؟ کیوں بھائی کس نے دودھ پلایا حضرت حسن کو؟ نہیں معلوم؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا نے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے پلایا؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا نے۔ تو فاطمہ جیسی نیک، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، دیندار خاتون جس کی پرورش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی ہو، آپ کی گود میں ہوئی ہو، ظاہر بات ہے ان کے دودھ کے اثرات حسن و حسین میں کتنے زبردست آئے ہوں گے۔ دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ اور تابعی ہیں، تو حسن بصری کا مقام بڑا اونچا، مرتبہ بڑا اونچا، علم بہت زیادہ، اور تمام اولیاء اللہ کے سلسلے میں حسن بصری کا نام آتا ہے۔ تو حسن بصری کو یہ فضیلت، یہ مقام، یہ بزرگی، یہ تقوی، یہ عزت، یہ عظمت، یہ کمال، یہ وصف، یہ خوبی کیوں حاصل ہوئی؟ حضرت حسن بصری کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، تمام ایمان والوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے وہاں کام کرتی تھی، کنیز تھی وہ، اور حسن بصری اس وقت دودھ پیتے تھے۔ جب وہ کام کرتی تھی اور اس کی وجہ سے جب حسن بصری رونے لگتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو گود میں لے لیتی اور اپنا مبارک پستان ان کے منہ میں ڈال لیتی۔ اس کی برکت اللہ نے یہ ظاہر کی ہے کہ حسن بصری اولیاء اللہ کے امام بن گئے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث۔ یہ برکت کاہے کی ہے؟ دودھ کی برکت ہے۔ اگر ماں کے اندر شجاعت ہے، ہمت، تو بچے میں ہمت پیدا ہو۔
ماں کے اندر دینداری ہے تو بچے میں دینداری پیدا ہوگی، ماں کے اندر اگر سخاوت ہے تو بچے میں سخاوت ہوگی، وہ کنجوس بخیل نہیں ہوگا۔ یہ دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر تصویر کا رخ الٹا ہو، ماں اگر بدکار ہے، خدا نخواستہ فاحشہ ہے، بد چلن ہے، بد زبان ہے، بد کردار ہے، تو کیا ہوگا؟ دودھ کے ساتھ ساتھ گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی تاریکی اور گناہوں کی ظلمت اور گناہوں کے اثرات بھی بچے میں منتقل ہوگی۔ اسلام کے محافظ ہیں، کچھ اسلام کے خادم ہیں، مجاہد ہیں، حافظ ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ان کی ماؤں کے دودھ کے اثرات۔ اور چور بچے بن گئے، اچکے بن گئے، دین کے نام پر دھبا لگانے والے بن گئے، یہ کاہے کے اثرات ہیں؟ یہ بھی اسی دودھ کے اثرات ہیں۔ بڑا اہم کردار دودھ کا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے رسول، آپ کی زبان بڑی اچھی، ہر عرب کی زبان اچھی، اور آپ جو باتیں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ان میں بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، ان کے اندر بڑا رس ہے، بڑی کشش ہے، بڑی جاذبیت ہے۔ عربی تو سبھی بولتے ہیں، مگر آپ جو بولتے ہیں اس کا نرالا انداز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو کیا جواب دیا معلوم؟ ابو بکر، تمہیں پتہ ہے میں نے قبیلے بنو سعد کی ایک شریف خاتون کا دودھ پیا ہے۔ وہ خاتون کون ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ دائی حلیمہ۔ ان کا قبیلہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظام دیکھیے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جن کا دخل ہے، تعلیم میں، تربیت میں، پیدائش میں، ان کے نام بھی سب سے اچھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، جبکہ اس زمانے میں نام بتوں کے نام پہ رکھے جاتے تھے، عبد الکعبہ، عبد الشمس، عبد الدار، وہ عبداللہ اللہ کا بدلہ۔ والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ آمینہ، امن والی، سلامتی والی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں دودھ پیا ہے، جس قبیلے کی خاتون سے، اس خاتون کا نام کیا ہے؟ یہ بند کر دیجئے، یہ والا۔ اس خاتون کا کیا نام ہے؟ ارے بولو، نہیں معلوم کیا نام ہے؟ حلیمہ۔ دائی نام تھوڑی ہوتا ہے، دائی تو دودھ پلانے والی کو کہتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ حلیمہ۔ اور حلیمہ بنا حلم سے، اور حلم کے معنی، حلیم کے معنی بردبار، برداشت کرنے والا، غصے کو ضبط کرنے والا، ایک دم سے غصے میں آ کر کے اول فول نہ بکنے والا۔ اللہ کے نبی سے بڑا حلیم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کتنی برداشت تھی آپ کی۔ تو یہ کیا ہے؟ حلیمہ نام ہے۔ پھر جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو سعد۔ سعد کے معنی خوش نصیبی۔ اور نام کے اثرات ہوتے ہیں، نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے بچے کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ اسلام میں بچوں کے حقوق اتنے رکھے گئے ہیں کہ بچے دنیا میں بعد میں آتے ہیں، ان کے حقوق پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو دنیا میں موجود ہے حق تو اسی کا دو گے، جو موجود نہیں اس کا حق کیا؟ مگر بچے جو اولاد ہیں یہ دنیا میں بعد میں آتی ہیں، مگر اسلام نے ان کے حقوق پہلے سے لازم کر دیے۔ پہلے سے حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے بچے کا؟ سب سے پہلا حق
ہے؟ اچھا نام نہیں، وہ تو پیدا ہونے کے بعد رکھو گے، اس سے پہلے ہیں؟ جی نہیں، اس سے پہلے، یہ تو پیدا ہونے کے بعد اذان کہو گے، اس سے پہلے جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں وہ عورت کیسی ہونا چاہیے؟ دیندار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، عزت والی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اسلامی غیرت ہونا چاہیے۔ یہ بچے کا حق ہے، اس لیے کہ اگر دیندار عورت ہے تو اس کی تربیت سے، اس کے دودھ کی برکت سے بچے میں دینداری پیدا ہوگی۔ آپ نے اگر کسی بازاری عورت سے نکاح کر لیا تو آپ نے اس آنے والے بچے کا حق مار دیا، اس کی وجہ سے بچے میں بزدلی پیدا ہوئی، کم ہمتی پیدا ہوئی، جھوٹ کی عادت پیدا ہوئی، خیانت کی عادت پیدا ہوئی، چوری کی عادت پیدا ہوئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ وہی ہے جس نے بچے کی ماں جس کو بنایا ہے، وہ اس نے اپنی پسند کو دیکھا، کہا خوبصورت بہت ہے، وہ لڑکی خوبصورت بہت ہے، اور پتہ ہے کیریکٹر صحیح نہیں مگر خوبصورت ہے۔ آپ نے اپنی خواہش تو پوری کر لی، مگر آنے والی اولاد کا حق آپ نے پامال کر دیا، اور جب آپ نے آنے والی اولاد کا حق مارا ہے تو یاد رکھیے بڑے ہونے کے بعد یہ اولاد بھی آپ کا حق ادا نہیں کرے گی۔ حق ادا کرو گے تو حق ادا ہوگا۔ برو ابناءکم تبرأ ابناءکم، اپنے بچوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرو تو بچے تمہارا حقوق ادا کریں گے۔ پہلا حق یہ۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اچھا نام۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تعلیم و تربیت۔ یہ بچے کے 3 حق ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، وہ ایک صاحب آئے اپنے بچے کو لے کر کے اور کہنے لگے امیر المومنین یہ بچہ میرا حق نہیں ادا کرتا۔ تو حضرت عمر نے درہ اٹھایا ہوگا، مگر وہ بڑا سمجھدار بچہ تھا، اس نے کہا امیر المومنین جو آپ سزا دیں وہ مناسب ہے، لیکن پہلے صرف اتنی بات بتا دیجیے کہ سارے حق ماں باپ کے ہیں یا اولاد کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اولاد کے 3 حق۔ کیا بتائیے؟ کا سب سے پہلا حق، سب سے پہلا حق، پھر وہی اچھا نام رکھے، ابھی بتایا تھا، سب سے پہلے بھول گئی تھی جلدی۔ سب سے پہلا حق جس سے نکاح کر رہے ہیں آپ، وہ دیندار ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، عزت والی خاتون ہونا چاہیے۔ دوسرا حق کا اچھا نام۔ تیسرا حق تعلیم و تربیت۔ کہنے یہ جو میرے والد شکایت کرنے آئے ہیں انہوں نے میرے 3 حقوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ انہوں نے ایک بازاری عورت سے نکاح کیا، میری ماں کوئی عزتدار عورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، میرا نام انہوں نے رکھا جعل۔ جعل کے معنی ہیں ابلتے ہوئے گٹر کا کیڑا۔ تیسرا یہ ہے کہ میری تعلیم و تربیت انہوں نے نہیں کی، دنیا تو مجھے سکھائی مگر دین نہ سکھایا۔ فاروق اعظم نے کہا چلے جائیے یہاں سے، جب آپ نے بچے کے حقوق نہیں ادا کیے ہیں تو کس منہ سے آئے ہو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے؟ یہ ہیں تو دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی زبان بہت اچھی، آپ کی گفتگو بہت اچھی، بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، میں حیرت زدہ ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے قبیلے بنو سعد کی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے؟ اس دودھ کے اثرات اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور دودھ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اونٹنی ہے، اس کا دودھ کون نکالے گا؟ کوئی ہے جو اس کا دودھ دودھے؟ حاضرین میں صحابہ کی مجلس تھی، ایک صاحب کھڑے، حضور یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے مرہ۔ آپ نے کہا بیٹھ جائیے۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، حضور یہ خدمت میں انجام دوں گا، میں حاضر ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے جمرہ۔ آپ نے کہا بیٹھ جائیے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، یہ خدمت حضور میں انجام دوں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ یعیش۔ یعیش۔ آپ نے فرمایا ہاں تم دودھ نکالو۔ پہلے صاحب نے جو بتایا مرہ،
تو مرہ کے معنی کڑوا، تو کہا آپ دودھ نہ نکالیے۔ دوسرے صاحب نے فرمایا جمرہ، جمرہ کے معنی انگارہ اور شعلہ، کہا آپ بھی رہنے دیجئے۔ کہا یعیش، اچھی زندگی والا، کہا ہاں تم یہ کام اندر۔ تو دوسرا کیا ہے؟ نام اچھے ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہ تو نام اچھے ہیں ہی، اس لیے کہ اللہ کے بعد 99 نام آپ کے نہایت اعلیٰ درجے کے، مگر جو آپ کے خاندانی ہیں، جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، پرداخت کی ہے، ان لوگوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے تھے؟ اچھے تھے۔ حلیمہ، آمنہ، عبداللہ۔ تو دودھ کے اثرات کتنے ہوتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر جو ہوا تھا وہ کیسے ہوا؟ کتنے صحابہ تھے اس میں؟ کتنے تھے؟ اچھا بھول گئے، 313۔ اور سواریاں کتنی تھیں؟ اونٹ کتنے تھے؟ یہ دیکھیے، یہ درس ہے، سبق یاد ہونا چاہیے، پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ 70 اونٹ تھے، 70، پھر بھولے۔ اور 2 گھوڑے تھے صرف، اور زرہیں 6 تھیں، اور تلواریں 8 تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم بے سر و سامان تھے۔ تو کیا واقعی صحابہ اتنے ہی تھے؟ 313 ہی تھے جو بدر میں آئے، اس کے علاوہ نہیں تھے؟ کیا اور سواریاں نہیں تھی کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں تھے گھر سے۔ اللہ کے نبی جو صحابہ کو لے کے آئے تھے، یہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ کائے کے ارادے سے آئے تھے معلوم؟ پتہ ہے؟ جہاں بدر کا واقعہ آئے گا وہاں تفصیل آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے تھے، ایک قافلہ تھا تجارت والا، اور تجارتی قافلہ پتہ ہے اس میں کتنی لاگت تھی اس زمانے کی؟ 26 کروڑ، اتنی مالیت کا قافلہ، 50,000 دینار اس زمانے کے، اتنا مال تھا۔ ہر مکے کے آدمی کا اس میں حصہ تھا۔ مکے والوں کی جرات، ظلم، بربریت، مسلمانوں کے ساتھ یہ جو کچھ تھا، اس کا بیس کیا تھا؟ یہی تجارت، یہی دولت۔ تجارت کی وجہ سے دولت مند تھے وہ لوگ، اس لیے ستا رہے تھے، اذیت پہنچا رہے تھے، طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے۔ اور اس کے بعد ان کا ارادہ تھا مدینہ پر حملہ آور ہونے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس بیس کے اوپر یہ مخالفت کر رہے ہیں وہ بیس ہی ختم کر دینا چاہیے۔ یہ پورے قافلے کا مال مسلمانوں کی مخالفت میں خرچ ہوگا، چلو اس قافلے پہ حملہ کرے گی۔ اللہ کے نبی نے اس ارادے سے صحابہ، اور یہ بھی نہیں کہا سب کو چلنا ہے، آپ نے یہ فرمایا جس کے پاس سواری ہو وہ چلے۔ تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، ان کا حضور نے کہا جو سواری ہو وہ چلے، لہذا وہ آئے نہیں۔ بعض صحابہ نے یہ کہا حضور سواری تو میری ہے مگر دیہات میں ہے، گاؤں میں، تھوڑا رک جائیے، ہم وہ سواریاں منگا لیں پھر چلیں آپ کے۔ آپ نے فرمایا اتنا موقع نہیں ہے، جن کے بعد موجود ہیں بولو وہی چلے۔ صحابہ نے یہ سوچا کسی لشکر کے مقابلے کے لیے تو حضور جا نہیں رہے ہیں، ایک قافلے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے سب کا جانا ضروری نہیں ہے، اس لیے 313 تھے، اس لیے 70 اونٹ تھے، اس لیے 8 تلواریں تھیں، اس لیے 6 زرہیں تھیں۔ مگر جب حضور وہاں پہنچے تو قافلہ تو بچ کے نکل گیا۔ مکے سے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر آ گیا۔ اب صورتحال دوسری ہو گئی، آئے کسی اور کام کے لیے تھے اور ہو کچھ اور گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا
کہ بھئی ہم تو آئے تھے اس لیے، مگر اب صورتحال کچھ اور ہے، بتائیے اس یہ جو آیا ہے لشکر، اس سے مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ صدیق اکبر نے کہا حضور حاضر ہیں، جہاں کہیے۔ فاروق اعظم نے مشورہ دیا، مقداد ابن اسود نے مشورہ دیا، اے اللہ کے پیغمبر۔ بعض صحابہ نے یہ کہا حضور اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم تو آئے تھے قافلے کے مقابلے کے لیے، لشکر سے مقابلے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ مگر صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ الگ تھا، حضرت عمر کا جواب حوصلہ افزائی کا تھا۔ حضرت مقداد نے کہا ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح کہ آپ جائیے اور آپ کا خدا جائے لڑیے، اے اللہ کے پیغمبر آپ چلے، ہم آپ کے ساتھ دائیں بائیں ہر طرف لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ مگر اللہ کے نبی ابھی بھی مشورہ مانگ رہے، اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ یہ سب مہاجر صحابہ بول رہے ہیں، اور انصار صحابہ میں سے کسی نے ابھی مشورہ نہیں دیا، اور انصار صحابہ ہی نے مدد کی تھی، کہا تھا کہ آپ مدینے آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بھائی انہی کی وجہ سے تو مدینے ہجرت کی تھی، ان میں سے کوئی نہیں بول رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انداز سے انصار صحابہ کی طرف دیکھا، اور صحابہ سب کے سب کیا تھے؟ عقل مند تھے نہیں تھے؟ سوچ رہے ہو؟ سب عقل مند صحابہ تھے، اور اتنے عقل مند لوگ تھے، عقل مند آدمی کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے خاص انداز سے دیکھا انصار صحابہ کو، وہ سمجھ گئے۔ تو سعد بن ابی معاذ جو سردار تھے قبیلہ انصار کے، وہ اٹھے اور کہنے لگے حضور شاید آپ ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب تھا۔ صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی، تو سعد ابن معاذ اٹھے، دکھائی شان جرأت کی، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، خدا نے ہم غریبوں پر بڑا احسان فرمایا، جو ختم المرسلی اس شہر میں تشریف لے آیا، تو کیا موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گوا دیں گے، بھلا دیں گے، یہ احسان بار لعنت سر پہ لا دیں گے؟ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے باوقاروں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کو۔ نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے۔ سعد بن معاذ کی جو تقریر ہوئی زبردست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صحابہ کہتے چمکنے لگا۔ غصے میں کیسا چہرہ ہوتا تھا اور خوشی میں کیسا ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ چلو۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سعد نے جو جواب دیا اس جواب میں ایک جملہ کیا آیا ہے؟ کیا ہے؟ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے باوقاروں کا، ہم پیچھے ہٹ جائیں آپ کی مدد سے، یہ ہمارا شیوا، ہمارا طریقہ، ہماری عادت نہیں ہم دھوکہ دے دیں۔ کیوں؟ پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، ہم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا ہے، جس میں پیچھے ہٹنا نہیں، بہادری ہے، شجاعت ہے۔ معلوم دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل معاملہ کیا ہے؟ ماؤں نے دودھ پلانا بچوں کو چھوڑ دیا، عذر ہے تو کو شریعت نے واجب نہیں کیا، بھائی مجبوری ہے، معذور ہے، بیمار ہے تو شریعت نے واجب نہیں کیا، مگر بغیر عذر کے دودھ نہ پلانا، اس کے نتائج ظاہر ہیں۔ اب ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں بچے، تو ظاہر بات ہے اس میں بہادری، اس دودھ میں ہمت، اس دودھ سے سخاوت، اس دودھ سے دینداری، اس دودھ کے ذریعے سے دینی محبت، غیرت کہاں سے آئے گی؟ یا اگر پی رہے ہیں بیچارے تو پھر بھینس کا پی رہے ہیں، بکری کا پی رہے ہیں مجبوری میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بچوں میں وہ محبت ماؤں سے نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور ماؤں کو بھی بچوں سے وہ محبت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب تو محبت کا معیار کیا ہے؟
بتائیے، دولت کا دبئی میں رہیے آپ مگر پیسہ بھیجتے رہیے. بیٹی کی شادی، باپ تڑپ رہا ہے آنے کے لیے، یہاں سے پیغام بھیجا جا رہا آنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہو جائے گی، وہاں سے پیسہ بھیج دیجئے چپ چاپ. 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، یعنی آمنے سامنے کبھی اولاد اور ماں باپ ایک جگہ بیٹھے نہیں، صرف دولت. یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا کمال ہے. اللہ فرماتا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں بچوں کو دودھ پلائیں کتنے دن؟ 2 سال پورے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ارادہ رکھتا ہو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنے کا، اس کے لیے ہے، فرض واجب نہیں ہے. اگر مصلحت کا تقاضا ہو اس سے پہلے دودھ چھوڑا دیا جائے تو چھوڑا دیا جائے. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے، جس کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ ماں و باپ دونوں کا بچہ ہوتا ہے، مگر قرآن یہاں والدہ ماں کو کہتے ہیں، والد باپ کو کہتے ہیں. قرآن نے والدہ تو یہاں کہا مگر والد یہاں نہیں کہا، بلکہ کیا مولود لہو. مولود لہو کو مانے جس کا بچہ ہے. کیوں کہا قرآن نے؟ اس لیے کہ ہوتا تو دونوں کا بچہ ہے مگر سلسلہ نسب جو چلتا ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے. لہذا قرآن یہ بتا رہا ہے تم سے نسب چلے گا، لہذا تم کو خرچ زیادہ کرنا چاہیے. ہے تو ماں کا بھی بچہ مگر زیادہ خرچ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. کیا کہا؟ وعلی المولود لہو، اور جس کا بچہ ہے اس پر لازم ہے رزقہن، ان کی روزی، ان کو کھانا کھلانا، وکسوتہن، ان کو کپڑے پہنانا دستور کے مطابق. اگر بیوی بھی ہے، بچے کی ماں بھی ہے تو کیا ہے؟ ویسے بھی شوہر کے ذمے ہے بیوی کا کھانا خرچہ، کپڑے پہنانا. اور اگر وہ طلاق دے چکا ہے اور ہے وہ بچے کی ماں، ابھی عدت نہیں گزری تو عدت کے زمانے میں کھانا خرچہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری. اگر طلاق ہو گئی، عدت بھی گزر گئی مگر بچے کو وہ عورت دودھ پلا رہی ہے تو اب اس عورت پر دودھ پلانا فرض نہیں ہے، اب وہ نکاح میں نہیں ہے، عدت میں بھی نہیں ہے. لہذا اس بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے باپ پر اس کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس پر لازم ہے ان کو کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا دستور کے مطابق. دستور کا مطلب بیوی کہے ہم تو 20,000 لیں گے، کہ یہ نہیں چلے گا. جو رواج ہے، جو دستور ہے، جو مناسب ہے وہ اس کے ذمہ. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی آدمی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی جتنی اس میں طاقت ہو. لہذا مرد میں اتنی طاقت ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ خرچہ دے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اللہ فرماتا ہے اور ماں کو تکلیف نہ دی جائے بچے کی وجہ سے. طلاق جب ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ خوش دلی سے ہوتی ہے نا طلاق، اچھے ماحول میں ہوتی ہے. نفرت، کدورت، عداوت. جب طلاق ہو گئی، اب طلاق کی وجہ سے بچے کی شامت آئی، ماں کیا کہہ رہی؟ جب تم نے طلاق دی ہم تو نہیں پلائیں گے دودھ بچے کو، پلواؤ جا کے کسی سے. اور بچہ ہے کہ وہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے تکلیف کس کو ہوگی؟ بچے کو ہوگی اور بچے کے باپ کو. یہ شوہر ضد پہ اڑ گیا طلاق کے نتیجے میں اور وہ کہہ رہا تم سے تو دودھ پلوائیں گے نہیں، ہم کسی اور سے دودھ پلوائیں گے. تو اس میں کس کو تکلیف ہوگی؟ ماں کو. اللہ فرما رہا ہے دیکھو یہ اصول ہے قرآن کے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. یہ آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں طلاق کے نتیجے میں. ماں کہہ رہی ہم نہیں پلائیں گے اور شوہر کیا کہہ رہا تم سے ہم پلوائیں گے نہیں. ماں تڑپ رہی ہے
اور بچہ ماں کی شفقت سے محروم ہو رہا ہے. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا وہ بچہ ہے، کہ ماں کہے ہم نہیں پلائیں، پلواؤ کسی سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر اتفاق سے جس کا بچہ ہے وہ مر جائے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. جس کا بچہ ہے وہ مر گیا، وہ بچہ ہو گیا یتیم. اگر باپ تھا تو باپ کے ذمے تھا دودھ پلانے کا معاوضہ دینا. اب باپ تو ہے نہیں، بچے کی تو پرورش ہوگی، دودھ پلایا جائے گا اس کو، اس کا خرچہ کون دے گا؟ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر خرچ دینا ہے اتنا ہی جتنا شوہر کے ذمے تھا. وارث سے مراد محرم، قریبی رشتہ دار. کتنا دینا ہے خرچہ، کس کو دینا ہے؟ کہا بچہ اگر مر جاتا تو اس کی وراثت میں جن جن کا حصہ تھا انہی لوگوں پر بچے کی پرورش کا حصہ لازم ہوگا. دادا ہے اور ماں ہے، تو اگر بچے کی وراثت ملے تو ماں کو کم ملے گی، دادا کو زیادہ ملے گی. لہذا دودھ پلانے کا خرچہ ماں بھی دے گی اور دادا بھی دیں گے. دادا 2 حصہ دے گا اور ماں 1 حصہ دے گی. ایسے جتنے وارث ہیں ہر وارث کو اپنے حصے کے اعتبار سے خرچہ دینا. وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. اللہ فرماتا اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں، کون دونوں؟ شوہر اور بیوی، ماں اور باپ بچے کا کیا ارادہ کریں؟ فصالاً، دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں. کاہے کا ارادہ کریں؟ ان سے پوچھو، یہ بغل میں جو پیچھے ہوں گے، کاہے کا ارادہ کریں؟ دودھ پلانے کا. سبحان اللہ. اسی لیے کہہ رہے ہیں ادھر دیکھو میری طرف. اگر ماں باپ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، یعنی مدت تو دودھ چھڑانے کی کتنی ہے؟ 2 سال. 2 سال سے پہلے وہ دودھ چھڑانا چاہیں، کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے دودھ نقصان کر رہا ہے ماں کا، ماں بیمار ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، آپس کی رضامندی سے، شوہر بھی راضی ہے اور بیوی بھی راضی، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورہ کرنے کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہیں 2 سال تک پلانا ہی پلانا ہے، چاہے نقصان کرے، چاہے بچہ جیے چاہے مرے، ایسا نہیں ہے. پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، پلواؤ دودھ اپنی اولاد کو کسی اور سے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ویسے تو ماں کے اوپر واجب ہے، لیکن شوہر اور بیوی، ماں اور باپ دونوں نے مشورہ کیا کہ دودھ جو ہے ہم کسی اور سے پلوائیں گے، کسی اور سے پلوانا چاہتے ہیں. دونوں لوگ کیوں پلوانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو خاتون ہیں وہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس خاندان کے بچے صحت مند بھی ہوتے ہیں، تو ان سے دودھ پلوائیں. تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور عربوں میں اس کا دستور بھی تھا کہ بچے جو ہوتے تھے ان کو مائیں 2-1 روز دودھ پلاتی تھی، اس کے بعد ان کا دودھ کہاں پلایا جاتا تھا؟ دیہاتوں سے عورتیں آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھی. یاد ہے شریفان عرب کا قاعدہ تھا اس زمانے میں کہ بچے ان کے پلتے تھے کسی بدوی گھرانے میں. انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ آئی تھی، جو باہر سے عورتیں آتی تھیں باقاعدہ بچے پالنے کے لیے، انہی میں تو حضرت حلیمہ آئی تھی. سب عورتوں نے مالداروں کے بچے لے لیے، حضرت حلیمہ رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ماں باپ، شوہر و بیوی خوش دلی سے یہ چاہیں کہ دودھ کسی دائی سے پلوائیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو کسی اور سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، مگر ایک شرط ہے.
جس انا کو آپ نے رکھا ہے دودھ پلانے کے لیے، جتنا طے ہوا ہے اتنا وقت کے اوپر دینا اور اتنا ہی دینا. گڑبڑ بولو، گڑبڑ کرنا، گڑبڑ نہ کرنا. ایک تو پہلے سے طے کر لینا، دودھ پلائیں گی آپ، کیا معاوضہ دینا ہے آپ پہلے سے طے کر لینا. اگر پہلے سے نہیں طے کیا بعد میں جھگڑا ہوگا. ہر ایسی بے، ہر ایسا سودا جس میں بات صاف نہ ہو، شریعت نے کہا ہے وہ ناجائز ہے. جھگڑا ہوگا بعد میں. رکشے پہ آپ بیٹھ گئے، اس کے بعد کہاں جانا ہے پاٹن والے، وہ پہنچ گیا، کہتے 20 روپے دیجئے، آپ کہتے جی نہیں 10 روپے ہوئے. کہتے نہیں، اب لڑ رہے ہیں آپ. یہ شرافت نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے جائیے، وہ بھی نہیں دیں گے. یہ کیا ہے؟ شرافت نہیں ہے. اس میں نزاع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم حوالے کر دو. کس کے؟ دودھ پلانے والی کے. ما آتیتم، جو تم نے دینا ہو، جو تم نے طے کیا ہو، بالمعروف، دستور کے مطابق. نہ کم ہونا چاہیے اور نہ وہ زیادہ کا مطالبہ کرے، نہ آپ کم دیں. واتقوا اللہ، یہ دودھ کے مسائل، یہ طلاق کے مسائل، یہ عدت کے مسائل، یہ سب کس کے بیان کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بیان کیے ہوئے ہیں. اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو سمجھ لیجئے پھر جب آدمی جانتا ہے، مزدور دیکھتا ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے، تو سارا کام مزدور صحیح کرتا ہے. اور جہاں اس کو پتہ چلا مالک صاحب گئے ہیں کہیں، بیڑیاں پی رہا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے، فرمایا یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. پہلے طلاق کا ذکر تھا، عدت کا ذکر تھا. ان آیات میں عدت کا ذکر ہے، مگر پہلے جو عدت تھی وہ طلاق کی عدت تھی، اور یہاں جو عدت ہے وہ وفات کی عدت ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بیوی عدت میں ہے. وہ عدت کتنی ہے؟ طلاق کی عدت الگ، وفات کی عدت الگ. طلاق کی عدت کیا تھی؟ 3 پیریڈ. اور اگر وہ پیٹ سے امید سے ہے تو بچے کی ولادت. اور وفات کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. یہ تو سبھی جانتے 4 مہینے 10 دن. مگر اگر چاند رات والے دن شوہر کا انتقال ہوا، خوب غور سے سنو مسئلہ، یہ لوگ نہیں جانتے. اگر چاند رات والے دن شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی عدت جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، چاہے 29 کا مہینہ ہو اور چاہے 30 کا مہینہ ہو. 4 مہینے 10 دن. اور اگر چاند رات میں نہیں ہوا انتقال، اب جو اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن ہوگی، تو ہر مہینہ 30 کا جوڑا جائے گا، چاہے اس میں 29 دن ہو چاہے 30 دن ہو. کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن. یہ 4 مہینے 10 دن کیوں عدت ہے؟ شریعت میں کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن کیوں؟ 4 مہینے میں بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے میں اس میں جان پڑ جاتی، اس کا حمل ظاہر ہونے لگتا ہے. 4 مہینے کافی تھے؟ کہا نہیں، 10 دن. 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد جو جان اس میں پڑتی ہے اور حرکت جو بچہ کرتا ہے وہ 4 مہینے میں نہیں، بعد کے 10 دنوں میں کرتا ہے. جب 4 مہینے 10 دن گزر گئے تو معلوم یہ ہو جائے گا کہ یہ امید سے عورت ہے یا نہیں. اگر وہ امید سے ہے پھر سو گئے، وہ آنکھیں بند کر لی. پھر انہوں نے بڑی مشکل ہے، مجھے بڑی دقت ہو رہی، اذیت پہنچا رہے ہیں.
کیا بتایا؟ اگر وہ 19 سے ہے، اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، کیا عدت ہے اس کی؟ ارے بولو ریحان، کیا عدت ہے اس کی؟ کہ سن رہے ہو تو بولے بھی، کیا عدت ہے اس کی؟ بچے کی ولادت۔ بچے کی ولادت 1 گھنٹے کے بعد ہو گئی، شوہر کے مرنے کے بعد عدت ختم ہو گئی۔ بچے کی ولادت شوہر کی وفات کے 9 مہینے کے بعد ہوئی تو اس کی عدت 9 مہینے ہے۔ تو شریعت میں جو رکھا گیا کہ 3 پیریڈ طلاق کی عدت، یا اگر اس کو حیض نہیں آتا تو 3 مہینے، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ یہ کاہے کے لیے ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے یہ خاتون حمل سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے حمل سے ہے تو اس کی عدت پھر بچے کی ولادت ہے، اور اگر حمل سے نہیں ہے یہ بھی پتہ چل گیا تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ عدت ہے کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس عدت میں کسی کو ختم کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب اللہ کا حق ہے تو اللہ ہی ختم کرے تو ختم ہو سکتا ہے۔ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ادھر شوہر کا جنازہ نکلا، کہتے ہیں بیوی کو بھی گھر سے نکال دو۔ اگر گھر سے نکال دیا عدت نہیں ہے، پھر اپنی طرف سے شریعت بنا رہے ہو، حلال و حرام خود کر رہے ہو، یہ تو شرک ہے۔ عدت اللہ کا۔ اب عورت خود چاہے ہم نہیں رہیں گے شوہر کے گھر، ہم تو اپنی ماں باپ کے گھر پہ رہیں گے، کہا اس کو جائز نہیں، حق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کا حق تھوڑی ہے یہاں رہیں گے یا وہاں رہیں گے، آپ کو وہیں رہنا ہے۔ یہ عدت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ کہ وہ ابا بہت بیمار ہیں دیکھنے کے لیے، کہ یہ عذر نہیں ہے، ابا بیمار ہے، واقعی مجبوری ہو، خود بیمار ہے، ڈاکٹر آ نہیں سکتا، تو جان بچانا ضروری ہے، اس لیے لے جانے کی اجازت ہے۔ سرکاری کوئی کاغذ ہے، بغیر جائے دستخط کیے بنے گا نہیں کام، اور ہونا اسی زمانے میں ہے، تو جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، کوئی رشتہ دار بھی توجہ نہیں دے رہا ہے، کہا ہاں کام بھی تم کر سکتی ہو، مگر کام کرو اور اس کے بعد گھر پہ رات میں گھر ہی پہ آ جاؤ۔ عدت ہے کیا؟ عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن کیا کرنا ہوگا اس میں؟ فرمایا کسی کا بھی انتقال ہو، کسی کا بھی، باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا، کسی کا بھی ہو، اس کے انتقال پر 3 دن سوگ منانا شریعت کا حکم ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں انتقال بھی ہو گیا اور کہنے لڑکی کی رخصتی کر دیجئے۔ انتقال آج ہی ہوا یا کل ہوا اور پہلے سے تاریخ فکس تھی، اب اتنے ظالم ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں رخصتی آج ہی کر دیجئے۔ ارے اللہ کے بندو، 3 دن کسی کا بھی انتقال ہو رشتہ داروں میں سے 3 دن سوگ کرنا۔ سوگ کا مطلب ماتم کرنا نہیں ہے، سوگ کا مطلب بیان کرنا نہیں ہے، خوشی کی تقریبات۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی کے بھی انتقال پر 3 دن، مگر شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن۔ کیا کیا نہیں کرنا ہے؟ کہا زینت نہیں کرنا ہے، شوخ کپڑے نہیں پہننا ہے، سرما نہیں لگانا ہے، مہندی نہیں لگانا ہے، اور اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، خوشبو نہیں استعمال کرنا ہے، زیورات نہیں پہننا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدت ہے۔ پردہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں بہت پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے کس سے پردہ ہے عدت میں؟ یہ سے لگتا ہے عدت میں مسئلے بدل جاتے ہو۔ جن سے پردہ پوری زندگی میں ہے انہی سے پردہ بولو عدت کے زمانے میں بھی ہے، مگر سوچتے ہیں عدت کے زمانے میں تو ٹھیک سے رہیں کم سے کم، اور باقی بے پردگی ہو رہی، ایسا نہیں ہے۔ تو 3 دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ کون ہے جانتے ہیں؟ پتہ ہے ام حبیبہ؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو تمام ایمان والوں کی ماں ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام کیا ہے؟ ارے کیا نام ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے کون ہوئے؟ بولو، سسر۔ اور سسر جو ہوتا ہے وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی ماں کون ہے؟ بتائیے، سب مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، نبی کے صدقے میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں۔ اپنی سگی ماں کو نہ جانو تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ ام المومن روحانی ماں کو نہیں جانتے، جن کے انتقال، جن کے ماں کا انکار کرنے کے بعد آدمی کافر ہو جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے ہندہ۔ یہ کون ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس۔ اور ساس جو ہوتی وہ ماں کے درجے میں ہوتی، ساس ماں کے درجے میں ہوتی، وہ سسر ہے، یہ ساس۔ لوگ کہتے ہیں ہندا نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا احد کی جنگ میں کلیجہ چبایا تھا، وہی ہندا کا جب چبایا تھا آپ کو حساب لینے کا حق بولو نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مسلمان ہو گئی، وہ صحابیہ بن گئی، وہ نبی کی زوجہ، وہ نبی کی ساس بن گئی، رشتہ دار بن گئی، آپ کو حق نہیں۔ اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کسی کو تانا دینا، اس کا ذکر کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، یہ حرام ہے، حرام۔ وہ تو صحابیہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ چوری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، بعد میں اس نے سچی توبہ کر لی، اب وہ نیک ہو گیا۔ اب آپ اس سے کہنا آپ وہی ہیں نا جو شراب پیا کرتے تھے، آپ زانی ہیں نا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کرنے کو چلی، تمہاری اوقات ہمیں پتہ ہے۔ کہ اس طرح کے جو تانے دے گا توبہ کرنے والے کو، بہت خطرناک بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ جو آدمی جس نے گناہ کیا، عام مسلمان گناہ کرتا تھا، پھر وہ توبہ کر چکا ہے، اب توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کا اس کو تانا دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر نہیں مانو گے، دو گے تانا، تو فرمایا مرو گے نہیں جب تک کہ اللہ اسی گناہ میں تمہیں مبتلا نہیں کرے۔ اگر شرابی کہا ہے تو شراب پیو گے، تم کو پینا پڑے گی، زنا کر ہوگا تم سے، یہ عام مسلمان کا حق ہے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس جو ہے، جس کو چاہیں حضور ساس بنا لیں، جیسے ہم لوگوں کی ساس ہیں ایسے نبی کی ساس، کیوں بھائی؟ جیسے ہمارے رشتہ دار ویسے نبی کے رشتہ دار۔ ہم لوگ جب رشتہ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کا تو آنکھ بند کر کے کر دیتے ہیں نا، بولو، خوب چھانتے، پچھوڑتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ یہ جو نبی کے رشتہ دار ہیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی ساس ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو نبی کریم علیہ السلام نے صرف نہیں تلاش کیا ہے بلکہ ان کو تجویز کیا ہے، کس نے؟ خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہماری پسند کے ہیں اور نبی کے رشتہ دار نبی کی پسند کے ہیں اور اللہ کی پسند کے ہیں۔ اور خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو چیز دی ہے وہ خراب دی ہے نا، بولو، اللہ کے محبوب ہیں آپ، اور محبوب کو جو چیز دی جاتی ہے وہ چھانٹ کر کے خراب دی جاتی ہے۔ کیسی دی جاتی؟ اچھی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو رشتہ دار دیے ان سے اچھے رشتہ دار نہیں، جو بیٹیاں دی ان سے اچھی بیٹیاں نہیں، جو بیویاں دی ان سے اچھی بیویاں نہیں، جو صحابہ دیے ان سے اچھے صحابہ نہیں، جو داماد دیے ان سے اچھے داماد نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نبی کو وہی چیز دی جو نبی کی شان کے لائق تھی۔ جو نبی کی شان کے لائق چیز نہیں تھی اللہ نے وہ اپنے نبی کو نہیں دی۔ ایک چیز، ایک مثال، صرف ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے سب کو دی، مسلمانوں کو دی، ہندوؤں کو دی، سکھوں کو دی، یہودیوں کو دی، مجوسیوں کو دی، غلاموں کو دی، کنیزوں کو دی، چرواہوں کو دی، مگر وہ چیز اللہ نے نبی کو اپنے محبوب کو نہیں دی۔ سب کو دے دی ہے اللہ آپ نے، محبوب کو نہیں دی۔ کیا چیز ہے وہ؟ کیا چیز ہے؟ پڑھیے قرآن، سورہ یاسین، قرآن کریم کی وہ سورہ یاسین کی یہ آیت آپ کے سامنے آئے گی، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اللہ کہہ رہا ہم نے ان کو شاعری کا علم نہیں دیا۔ حالانکہ بچے، گوار، جاہل، فاسق، کافر، دشمن اسلام، چرواہے، غلام، کنیزے سب شاعری کرتے تھے۔ اے اللہ آپ نے جو چیز سب کو دی ہے اپنے محبوب کو کیوں محروم رکھا؟ ایک سوال، پہلا سوال کیا چیز ہے جو سب کو دی محبوب کو نہیں دی؟ کہ وہ شاعری۔ دوسرا سوال، اے اللہ سب کو تو آپ نے دے دی ہے شاعری کا علم اور محروم رکھا اپنے محبوب کو، انہی کو نہیں دیا؟ اللہ اس کا جواب قرآن میں دے رہا اسی آیت میں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، شاعری آپ کے شان کے بولو لائق نہیں تھی۔ شاعری میں جھوٹ ہوتا ہے، آپ نبی ہیں، نبی کی ہر بات 100% سچی ہوتی، وہ آپ کے شان کے لائق نہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے نبی کو وہی چیز دی ہے جو نبی کی شان کے لائق تھی۔ جو ہندا آپ کی کیا ہیں؟ ساس ہیں۔ زبان درازی نہ کرنا، نبی کے صحابہ ہیں اور نبی کے رشتہ دار ہیں۔ اگر تم نے نبی کی شان میں، نبی کے صحابہ اور رشتہ داروں کی شان میں گستاخی کی تو پتہ ہے تمہیں، پتہ ہے تمہیں برباد ہو جاؤ گے اس دنیا میں۔ ہو کوئی بھی، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، محدث ہو، بخاری پڑھاتا ہو، ہزاروں اس کے شاگرد ہو، نبی کے رشتہ دار کو اگر برا کہا، نبی کے صحابی کو برا کہا تو یاد رکھیے اس کی تباہی یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی ایسے آدمی کو بددعا دے دی۔ کس کو بددعا دے دی؟ جنہوں نے طائف میں آپ پہ پتھر برسائے تھے، آپ نے ان کو بددعا دی؟ بولو۔ جنہوں نے مکے میں گھسیٹا بلال کو بددعا دی، مگر وہ مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے، مگر اللہ نے کہ نبی نے اس کو بددعا دے دی۔ ان کو بددعا، اس کو بددعا دی۔ کس کو بددعا دی آپ نے؟ فرما من سب اصحابی واصحاری فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اور جس نے میرے رشتہ داروں کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ نبی کی دعا بھی قبول اور نبی کی بددعا بھی قبول۔ اسی لیے حضور چاہتے تھے میری امت برباد نہ ہو، اسی لیے آپ نے معلوم کیا کہا؟ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے ہر جمعے کے خطبے میں، کیا ہے معلوم آپ کو؟ نبی نے امت کی بھلائی کے لیے یہ کہا اور یہ ہر جمعے کو یاد دلائے، کیا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ زبان قابو میں رکھنا، قلم قابو میں رکھنا، کوئی لفظ ان کی شان میں نہ کہنا۔ جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے، جو بغض رکھے گا میری وجہ سے، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اللہ اس کو عنقریب پکڑ لے گا۔ اور اس کی مثالیں بہت ساری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں،
ام المومنین ہیں، ان کے والد اللہ کے نبی کے سسر یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد ام المومنین نے خوشبو منگائی، اور خوشبو لگائی۔ کس نے؟ ارے بولو، حضرت اور ان کے والد کا انتقال ہوا تھا کئی دن پہلے؟ 3 دن پہلے۔ 3 دن جب گزر گئے، خوشبو منگائی اور خوشبو لگائی، اور فرمایا کسی کے بھی انتقال پر شریعت میں سوگ کی اجازت 3 دن ہے۔ مجھے خوشبو کا شوق نہیں تھا، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں ماں ہوں اور تم میرے بچے ہو، تمہیں مسئلہ سکھانے کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ عدت یعنی سوگ کی مدت ختم ہو گئی۔ کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ کوئی بھی ہو، شوہر کے انتقال پر کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، جس کا اس میں تذکرہ ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، اس کی تفصیلات پر عرض کی جائے۔ آفرین اور ان کے شوہر میں اللہ محبت پیدا فرمائے۔ محمد عارف کی والدہ، ان کی بہن بیمار ہیں، بلال کی طبیعت خراب ہے، نسیم کی طبیعت خراب ہے، اور انعام نام کی ایک خاتون ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اسی طریقے سے مسجد امام اہل سنت کے جو امام ہیں حافظ ظہیر صاحب، وہ اتفاق سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، برین ہیمریج ہوا، اور اس کے بعد ان کا آپریشن دماغ کا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے وہ آپریشن ان کا کامیاب ہوا، وہ ابھی بھی ایڈمٹ ہیں، لہذا ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، آنے والوں کو نواز دے۔ اے اللہ جو نہیں آئے ان کے دل میں طلب اور تڑپ پیدا فرما، اپنے احکام کے سننے اور جاننے اور ان پر عمل کرنے کی۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں ان کا حق ہے، جو امیدوار ہیں اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ۔